الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وبالوالدین احسانا فی مقام آخر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله احباب وقار دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا مل کر بیٹھنا پڑھنا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اماں جی کی کامل بخشش فرمائے، لوالدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گنجائش نہیں تھی، نہ وقت کے دامن میں گنجائش تھی، نہ آپ کو زیادہ بٹھانے میں گنجائش تھی۔ قبلہ حاجی صاحب نے ایک واقعے کا حکم فرمایا ہے، وہ مختصر واقعہ ہے، میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرے۔ ماں باپ کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بنایا ہے کہ اگر ماں باپ کے چہرے کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس سے ہٹ کر علماء کرام نے ایک ماں اور بیٹے کے مکالمے کو نقل فرمایا، مکالمہ نقل فرمایا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا اماں جی میں ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا تو ماں نے جواب دیا، بیٹا ماں کی خدمت کا حق تو بڑے بڑے ولی بھی نہیں ادا کر سکے، تو کس طرح ادا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں اماں جان، میں آپ کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہوں، حقوق جو ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اگر تو میری خدمت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر آج اپنے کمرے میں نہیں سونا، میرے قدموں میں سونا ہے۔ لبیک اماں جی، بات مان گیا کہ میں اپنی چارپائی پر نہیں جاؤں گا، ماں کے قدموں میں سوؤں گا۔ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، بیٹا قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا کیسے آئے ہو؟ اماں جان آپ کے حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا بہت اچھا، ٹھیک ہے، میرا حق ادا کرنا ہے تو پھر بیٹھ جاؤ۔ کچھ وقت گزرا، بیٹا بیچارہ قدموں کے پاس بیٹھا رہا۔ رات یوں جو گزرتی گئی، اونگ بڑھتی آئی، نیند کا غلبہ آ گیا۔ بیٹے نے سر نیچے رکھ کر آرام کرنے لگ گیا، سو گیا۔ ماں نے جسم کو حرکت دے کر جگایا، بیٹا سو گئے ہو؟ جی اماں جی کیا کرنا ہے؟ بیٹا میری خدمت کا حق نہیں ادا کرنا، سونے سے میری خدمت کا حق ادا ہو جائے گا۔ فرمانے لگا اماں جی حکم کر۔ اماں جی نے فرمایا بیٹا یہ گلاس اٹھاؤ، مشکیلے سے کولر سے پانی لے کر آؤ، ٹوٹی سے نلکے سے۔ بیٹا اٹھا، پانی لے کر آیا، والدہ نے 2 گھونٹ پیے، جو باقی بچا جہاں بیٹا سویا ہوا تھا اس میں کا سمجھ رہے ہو؟ جہاں بیٹا سویا ہوا تھا اس جگہ پر انہیں دیا۔ بچہ حیران ہو گیا، خیر جو جگہ خشک رہ گئی تھی دوبارہ بیٹا اسی جگہ پر قدموں میں سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹا پھر نیند آئے، ماں نے پھر حرکت دے کر جگایا، بیٹا پھر سو گئے ہو؟ اماں جی حکم فرمایا میں حاضر ہوں۔ فرمایا ماں کا حق ادا نہیں کرنا۔ فرمایا اس لیے تو جہاں بیٹھا ہوں سویا ہوا ہوں۔ فرمایا جاؤ پانی لے آؤ۔ دوبارہ پانی لے کر آیا، ماں کی خدمت میں، ماں نے 2 گھونٹ پیے، پھر جو بچہ جو بستر کا خوش حصہ رہتا تھا اس کے اوپر ڈیر دیا، اس کے اوپر ڈیر دیا۔ دل آ کر بیٹا پہلے اس طرف سویا ہوا تھا تو پھر دوسری طرف سو گیا، جو خشک جگہ اس کو ملتی تھی۔ پھر بیٹے کو نیند آ گئی، رات کافی گزر گئی تو پھر ماں نے جگایا بیٹے کے جسم کو حرکت دے کر۔ اماں جی کیا کہتی ہے؟ سونے نہیں دیتی۔ اب یہ الفاظ ہو گئے، اماں سونے نہیں دیتی۔ اماں نے کہا بیٹا میری خدمت کا حق نہیں ادا کرنا؟ جی جی میں حاضر، جاؤ پانی لے آؤ۔ پانی لینے کے لیے گیا، ماں نے 2 گھونٹ پیے، جو بچہ
بیٹے کے کپڑوں کے اوپر ڈال دیا، بیٹے کے کپڑوں کے اوپر سردیوں کی رات تھی جب اوپر ڈالا تو بیٹا بڑبڑا کر کہنے لگا اماں میری بیوی سچ کہتی ہے تو پاگل ہے، میری بیوی سچ کہتی ہے تو پاگل ہے، اتنی سردی کی رات ہے، پہلے تم نے میرے بستر کو تر کر دیا پھر میرے کپڑوں کو تر کر دیا، میری بیوی سچ کہتی ہے تو پاگل ہے، میری ملت کے نوجوان جملے پر غور کرنا، میں جملہ بھی بیان کروں گا اور آپ کے چہرے کو بھی کروں گا کہ کس کو میرے جملے کی سمجھ آئی اور کس کو سمجھ نہ آئی۔ ماں نے جو جملہ کہا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، ماں نے توقف کر کے سکون کر کے ٹھہر کے جس طرح میں گفتگو میں اب ٹھہر رہا ہوں، ماں نے خاموشی کے ساتھ کہا بیٹا تو کہتا ہے میری بیوی سچ کہتی ہے کہ میری ماں پاگل ہے، تو واقعہ پاگل ہے، میں نے تیرے ایک دن کپڑے گیلے کیے آج میں پاگل ہو گئی، تو مجھے پاگل کہتا ہے، بیٹا اتنا تو بتا 2.5 سال تو میرے کپڑے گیلے کرتا رہا، میں نے تو نہیں کہا بیٹا پاگل ہے۔ میرا بیٹا، میں نے تو کبھی نہیں کہا میرا بیٹا پاگل ہے۔ ان جملوں پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اماں جی کی کامل بخشش فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔